ملت، شہزادے دربار سمنا، یادگار دربار دستگیر، فرزند دستگیر، اولاد رسول۔ محبان ملت آپ تشریف رکھیے۔ اب اس بزم کی معزز ترین کڑی غازی ملت اسٹیج پر براجمان ہے، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس آپ رک جائیے، غازی ملت آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے اتر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سماعت کیجئے۔ خاندان مغلیہ کی آخری یادگار کو جب قید و بند میں بند کیا تو جیدر نے شعر میں یہ بات کہی تھی، دم دموں میں دم نہیں بس خیر مانگو جان کی، بس ہو چکا اب لڑ چکی تیز ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے اس کا جواب دیا تھا، دم دموں میں دم ہے تم خیر مانگو جان کی، غازیوں میں جب تلک پورا ہے ایمان کی، جا کے لندن تک لڑے گی تیز ہندوستان کی۔ غازی ملت، غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غازی ملت کا حکم ہوا ہے مدینہ اسلامی کے لیے۔ سامعین حضرات، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بارگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق و محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جناب اویس رضا قادری فرعون اسلام آباد پاکستان، اور اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضور غازی ملت تشریف فرما ہے، شہزادے حضور محدث اعظم ہندوستان۔ یہ بڑے خوش نصیبی کا مقام ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ حضرت تشریف فرما ہے اور ہم حضرت کے خطاب نایاب سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جو حیدری انداز کا نعرہ ایک بار لگوایا تھا شروع محفل میں، ایک بار پھر تمام مومنین سے درخواست ہے اسی بلندی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرہ حضور غازی ملت کے استقبال کے طور پر لگایا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم، فیضان حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، یوں بارش رحمت کی گھٹا مانگ رہی ہے، اور تو آل نبی زور علی شان ولی ہے، محفل تیری آمد کی دعا مانگ رہی ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہماری ڈیلی لائف میں ایک ایکسپیرینس سبھی کو ہے کچھ نہ کچھ چننے کا۔ سبزی منڈی میں جا کر کے ویجیٹیبل چن لیا،
مٹن بازار میں جا کر کے نان ویج چن لیا. کبھی کبھی مال اچھا رہا تو کھانے میں اچھا لگا. کبھی کبھی باہر سے سیب اچھا تھا, بڑا خوبصورت تھا, لال لال تھا, ایپل تھا اور اپیل کر رہا تھا. گھر لائے اور جب اسے کاٹا تو اس کے اندر سے جنتو نکل رہے. یا اللہ کہاں ٹھگ گئے. ایسے کئی ماڈل ہم کو دکھائی پڑتے ہیں, 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے پکڑ کے لیے جاتے ہیں. باہر سے ایک دم اچھے دکھائی دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سنت میں نہا کے آیا. لیکن جب امام احمد رضا کے حق گو قلم چاقو سے جب ہم کاٹتے ہیں تب دل سے بدعقیدگی کے جنتو نکلتے ہیں. مگر آج میں ان چننے والوں کو پیش کر رہا ہوں جن کے چننے میں کوئی خطا نہیں, رب کی عطا ہے. میرے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا کہ میں علیل ہوں, نماز ابو بکر تم پڑھو. ایک اشارہ تھا, اس اشارے نے پہچانوا دیا یہ صداقت کا سمندر ہے اور فیضان مصطفیٰ اس کے اندر ہے. نبی نے پہچانوایا کہ اگر میں امام الانبیاء ہوں تو یہ امام الصحابہ ہے. کسی کی ہمت نہیں. ہاں, انکار کرنے والوں کو چھوٹ ہے. یہ چھوٹ تو حضرت آدم سے چلی آ رہی. ماننے والے مانتے رہے, نہ مان کر ابلیس ہوا. ماننے والے مانتے رہے, نہ مانتے فرعون ہوا. ماننے والوں نے مانا, نہیں مانا نمرود ہوا. اب اگر آج یہ نہیں مانتا تو بے درود ہوا. احد پہاڑ پہ نبی کھڑے ہیں, وہ فرط مسرت میں جھوم اٹھا. فرمایا ٹھہر, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اور تھے کون کون؟ نبی تھے, ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی. نبی نے پہچانوا دیا, زمانے نے پہچان لیا صدیق کو بھی, فاروق کو بھی, عثمان کو. جب کعبے کے اندر پاک کرنا تھا, ہاؤ ٹو پیوریفائی ہول کعبۃ اللہ, تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر گئے. ایک بت پر ہاتھ نہیں پہنچ رہا. نبی نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اٹھا دیا نبی نے علی کو, اور اللہ کے سب سے بڑے گھر میں, وہی ان کی جنم بھوم بھی تو تھی. ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانو. علی کو اٹھا دیا اور اتنی بلندی پہ پہنچا دیا کہ علی تو علی, اگر کوئی دن رات کہتا رہے علی 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 تو وہ بھی بلندی پہ پہنچ جائے. چن لیا نبی نے. لیکن جب ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا ہوا تو چن لیا غریب نواز کو. تو علی نے اپنا رنگ ڈال دیا عبد القادر پہ تو غوث اعظم ہو گئے. معین الدین حسن زنجری پر تو غریب نواز ہو. تو اگر نبی اور علی کے انتخاب کا نام غوث و خواجہ ہے تو غوث و خواجہ کے انتخاب کا نام غوث العالم مخدوم سمنانی ہے. یہ انتخاب کی تاثیر تھی کہ لوگ
اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنی انتراत्मा بیچ ڈالتے ہیں، مگر انتخاب نبوی کی یہ تاثیر تھی کہ تخت و تاج کو لات مار دینے والے کا نام مخدوم اشرف ہے۔ تو یوں کہو جسے غوث اعظم نے چنا وہ غوث العالم ہے، اور جسے غوث العالم نے چنا وہ محدث اعظم ہے۔ محدث اعظم چلتے تنہا تھے، انجمن ساتھ ہوتی، بغداد کا رنگ، اجمیر کا نور، کچوچے کا رنگ، مارہرا کا نور، اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے تو اس ذات کا نام ہے محدث اعظم۔ محدث اعظم اس ایک قطرے کا نام ہے جو دریائے معرفت میں ڈوب گیا، اب اسے ایک بوند کو مٹانے کے لیے پورا دریا مٹانا پڑے گا۔ میرے نبی نے ولی کو چنا ہے، اس ولی کا نام محدث اعظم ہے، جو امام احمد رضا کا بھروسہ ہے، مارہرا کا اعتبار ہے، سنیت کا تاجدار ہے، اسلام کا وقار ہے، خود سنی اہل سنت و جماعت کا وقار ہے، علی کی تلوار ہے، فاروق اعظم کی للکار ہے۔ وہ محدث اعظم جسے دیکھو تو حق نظر آئے، وہ محدث اعظم جسے سنو تو حق سنائی پڑے، وہ محدث اعظم جسے ولیوں نے چنا ہے، اس محدث اعظم نے اگر کسی کو چنا ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتخاب محدث اعظم، حضور شیخ الاسلام، عرفان محدث اعظم، حضور غازی ملت۔ ہر بچے کی پہلی درسگاہ، فرسٹ اسکول فار ایوری چلڈرن، آرمز آف مدر، ماں کی گود۔ ماں کیسی ہے؟ سیریل دیکھتی ہے۔ ماں کیسی ہے؟ بزنس مین کی بیوی ہے۔ ماں کیسی ہے؟ مدر از اے فرسٹ، پہلی درسگاہ ہے۔ جس شیخ الاسلام کی ماں سیدہ ہے، نام فاطمہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جب گھر کا جلسہ ہو رہا ہے تو گھر والا بتا۔ احمد اشرف کا خدمت کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر کے سنتے تھے۔ کسی نے پوچھا سارا مجمع بیٹھ کے سنتا، آپ کھڑے ہو کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب سید احمد اشرف تقریر کرتے ہیں تو دوران تقریر مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہے ہماری ماں کے باپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ الاسلام کی ماں کا باپ مجدد اعظم کی نگاہوں میں بڑا مقبول، احمد اشرف کی بیٹی، ہم سبھی ہے غوث اعظم سید علی حسین کی سگی پوتی۔ سرکار کلا کی سگی بہن، شیخ الاسلام کی ماں۔ ہمیں ایسے بھی ہم بول سکتے ہیں ولی کی پوتی، ولی کی بیٹی، ولی کی بہن، ولی کی ماں۔ اس کا دودھ پینے والا شے کی بات۔ میں سید شوکت علی باپو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، انہیں تھینکس کروں گا، سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی ان بچپن کے پہلوؤں کو بھی پیش کیا ہے۔ ہر گھر میں وہ ہونا چاہیے جو رسالہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ مدرسے میں ہیں، آج کل بھی بچے مدرسے میں ہیں۔ کب بند ہوگا؟ 40 منٹ کب پورے ہوں گے؟
باہر نکل کے گلی ڈنڈا کھیل رہے، یا ہوٹل میں بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، ٹی پارٹی ہو رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، موقع مل گیا تو کہیں نہ کہیں ٹی وی دیکھ رہے۔ آج کہاں شیخ الاسلام نکل رہے ہیں؟ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو مدرسے میں تقریر کرنے کی پریکٹس کرائی جاتی تھی، مشق کرائی جاتی تھی، ٹرین کیا جاتا تھا بچوں کو ہاؤ ٹو اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو ڈیلیور ورڈنگز اپیلنگ فار دی ہارٹ آف دا پیپل، تو اس مشق میں بھی شیخ الاسلام نہیں جاتے۔ اور جتنی کتابیں پڑھتے تھے اپنے ہم سبق کلاس فیلو کو ساری کتابیں پڑھاتے تھے۔ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مگر اسٹوڈنٹ ٹیچر بن جائے تب جا کے وہ شیخ الاسلام بنتا ہے۔ ہم ان کی 50 سالہ خدمات کے معترف نہیں، ان کے بچپن سے لے کے آج تک کی ان کے کردار کے معترف ہیں۔ 50 سال تو جانشینی کو ہوا، اس سے بھی زیادہ لوگ جانشینی کرتے ہیں، نام تک نہیں معلوم۔ لیکن جب دین کا کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، لشکر کا سالار ہوتا ہے، تب اس کی ایک ایک منٹ کو گنا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حافظ ملت جلالت العلم علامہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ الرحمہ نے محدث اعظم سے حکایتاً کہا، شکایتاً نہیں، حکایتاً کہا کہ آپ جیسا خطیب اعظم بولے تو لگتا ہے لفظوں نے سمندر کا دھار اپنا لیا ہے، بولتا ہے تو لگتا ہے، کرتے تھے تو قصر نجدیت کی بنیادیں ہل جاتی تھی۔ آپ جیسا خطیب اعظم اور آپ کا بیٹا مدنی تقریر سے بھاگتے، مشق میں بھی نہیں آتے۔ تب محدث اعظم نے اپنے انداز میں یوں کہا، حافظ صاحب، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ تالاب میں جو مچھلی ہے اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ ہاں، جو میڈک ہے وہ پانی میں جا تو سکتا ہے مگر تیرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ باہر آ کر خالی آواز کرے، میں وہ آواز نہیں نکالوں گا کیونکہ آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں کہ یہ میڈک کی اولاد نہیں ہے جو پانی سے ڈر کے باہر آ جائے۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اتہاس ساکھی ہے کہ بخاری تک ایک تقریر نہ کرنے والا جب میدان تقریر میں اترتا ہے اور آل انڈیا سنی جمیعت العلماء کی کانفرنس جب کانپور میں ہوتی ہے اور اس میں شیخ الاسلام خطبہ صدارت دیتے ہیں تو عوام نہیں، علماء نہیں، سید العلماء جھوم اٹھے۔ کاجار مہاراجا شریف سید العلماء سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی جھوم اٹھے، منوا لیا پوری دنیا سے۔ ایک خطابت وہ ہے جو عوام کو راضی کرے، مگر شیخ الاسلام کی خطابت وہ ہے جو مدینے والے کو راضی کرے۔ آپ کو خوش کرنے والی باتیں کہنا اور ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری باتیں کرنا اور ہے۔ ہمیشہ شیخ الاسلام نے اپنی زبان اور قلم سے مصطفیٰ کی عظمتوں کا قلعہ بنایا۔ کیا کام ہے کسی بڑی ہستی کا؟ یہی نہ کہ اگر اہل سنت و جماعت میں کچھ خرابیاں آ جائیں تو دور کرے، اگر بدعقیدگی کا حملہ ہو تو اس پر دفاع کرے، بدعتوں کو مٹائے، خرافتوں کو مٹائے، تحقیق کے میدان میں وہ جوہر دکھلائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سائنس کو
صرف دشمن نہیں، اگر شیخ الاسلام کا قلم مل جائے تو سائنس کو خادم بنایا جا سکتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ویڈیو اور ٹی وی کا تحقیق کا معاملہ آیا تو شیخ الاسلام نے تقریباً 315 صفحات پر 15 باب قائم کر کے ایک زبردست تحقیقی کتاب لکھا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک بوال آ گیا، نہ جانے کتنے دارالفتہ ہل گئے، نہ جانے کتنے پیرانے طریقہ ٹیلی ویژن توڑاتے رہے، آج 25 سال کے بعد چینل چلا رہے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام کے قلم کی کرامت ہے کہ حق کو 25 سال پہلے لکھا گیا، سمجھ میں 25 سال بعد آیا۔ میں شیخ الاسلام کا ایک رنگ اور بتاتا ہوں، جو تقریر میں اپنا لوہا منوا لیتا ہے وہ تحریر میں پھسڈی ہوتا ہے، اور جس کی تحریر قول فیصل ہے وہ خطابت کے میدان سے غائب ہے، جس کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ ناقابل ترمیم ہے، اتنا بڑا محقق ہے وہ، لیکن اجلاس میں نظر نہیں آتا، اور جس نے اجلاس پر آ کر اشارہ کروں گا سنیت کی پاسبانی کی ہو وہ قلم کے میدان میں پچھڑ جاتا ہے، مگر محدث اعظم کے انتخاب کو سلام کرو، اسے چنا کہ تقریر کرے تو تقدیر بدل جائے، تحریر کرے تو باطل کو رسوا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتخاب محدث اعظم حضور شیخ الاسلام شہزادہ محدث اعظم۔ بڑی دھمک تھی کہ ابو لالا مودودی کی انشا پردازی، تحریر کی جادوگری ذہنوں پر چھائی جا رہی تھی، تھوڑی بہت اردو جاننے والے مست ہو رہے تھے اس کی تحریر سے، حالانکہ مجھے تو اس کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا رب اعلیٰ ہے، یہ کہاں سے ابو لالا آ گیا؟ لیکن طلسم چل رہا تھا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لکھ کر جماعت اسلامی نے قرآن کی 4 اصطلاحوں کے ساتھ مانوی تحریف کا جرم کیا، کشمیر سے کنیا کماری تک، دلی سے اسلام آباد اور ڈھاکہ تک سب جگہ سکوت طاری تھا، مگر جب شیخ الاسلام نے قلم اٹھایا تو اس کی پتلی سی کتاب 4 اصطلاحوں پر مشتمل تھی، اس کی ایک اصطلاح کو لے کر جب شیخ الاسلام نے قلم اٹھایا کہ اسلام کا تصور الہ اور مودودی صاحب، تو آج 40 برس گزر گئے، کسی مودودی میں جرأت نہیں تھی جواب لکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے نہ شیخ الاسلام کی بات کا جواب کسی کے پاس ہے، نہ ان کی ذات کا جواب کسی کے پاس ہے۔ اسلام کا تصور الہ، الہیت سے وحدت، الہ کے اتنے معنی بیان کیے کہ تقریباً 46 صفحے پر صرف الہ کی تحقیق، اور پوری کتاب میں انہوں نے چیلنج کیا کہ جو عقیدہ امام احمد رضا کا ہے، جو بریلی و مارحلہ کا ہے، کچھوچھا اجمیر کا ہے، جو بغداد کا ہے، جو علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ برحق ہے، اور تصور عبادت پر جب بات آئی تو اسلام کا نظریہ عبادت اور مودودی کا۔ جب قلم ایسا ہو کہ جس تحقیق کو پیش کر دے اس کا جواب کوئی دشمن نہ دے سکے، اسی کو اعلیٰ حضرت کا قلم کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے قلم احمد رضا کا ہے
ہاتھ شیخ الاسلام کا ہے۔ محدث کی راہ پر وہ چلے جس میں حدیث کی سمجھ ہو، مجدد کی راہ پر وہ چلے جس میں تجدید کی صلاحیت ہو، غوث کی راہ پر وہ چلے جس میں غوثیت کا رنگ ہو، خواجہ کی راہ پہ وہ چلے جس میں خواجگیت کا رنگ ہو، مجدد کی راہ پر وہ چلے جس میں مجدد کا رنگ ہو۔ آپ ایک بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے میرے دوست، کہ گھر کا حال گھر والے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ کون پہچانے گا؟ مجھے تو انہوں نے انگلی پکڑ کے چلایا، مجھے پالا پوسا مربی کی طرح، پڑھایا دکھایا، میری شادی بھی کی۔ اب بتاؤ، شادی سے بڑھ کے کوئی احسان ہوتا ہے کیا؟ اور اچھی جنتی صفت کوئی بیوی ہم کو دے دے تو ہم تو ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اور اشرفیوں کو چھوڑو یار، کسی سنی صحیح عقیدہ کو شیخ الاسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب تک ہم اسلام کرتے رہیں گے، نمونے میں شیخ الاسلام دیکھتے رہیں گے۔ اور ایک بات یہ، ہمارا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سے تو ہمارا عقیدے کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، روح کا رشتہ ہے۔ تب تو یہ ہمیں الگ نہیں کر پائے۔ میں سید صاحب ہوں، وہ خاں صاحب ہیں، مگر وہ میرے تاجدار ہیں، دین کے رہنما ہیں، سنیت کی پہچان ہے، حقانیت کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، احمد رضا خان ہے۔ ہمیں تو الگ کرنے کا، اب کچھ بے وقوفی نہ کرو، مدنی ہاشمی کو بھی الگ نہیں کر پاؤ گے۔ ارے اشرفی رضوی جب گلے ملتے ہیں دو بھائیوں کی طرح، اشرفی رضوی گلے ملتے ہیں دو بھائیوں کی طرح، دو بھائیوں کی طرح، ہم بھائیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم واقعی بھائی ہیں۔ وہ محسن ہیں، ہم پر احسان ہے، ہم فائدہ اٹھانے والے وہ مہربان ہیں، ان کو محدث اعظم نے چنا ہے۔ کس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے کہ محدث اعظم کے انتخاب کو چنوتی دے؟ پاگل ہی ہوگا کہ پنگا لے لے محدث اعظم سے۔ اب ایک شیخ الاسلام سے جن لوگوں نے پنگا لیا، لڑائی شیخ الاسلام تک نہیں رہی، اوپر چلی گئی۔ اب لڑنے والوں کا حشر دیکھو، کچھ لوگوں کی گیس نکل گئی، کچھ لوگ منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ مخدوم سرنانی کا ڈنڈا عصائے عیسیٰ سمجھو، کیونکہ پرتو عیسیٰ مسیح ہے، وہ آواز نہیں آئے گی، کیونکہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ زندوں کو مردہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور یہ مخدوم صاحب کر چکے ہیں۔ ایک جنازہ رکھا گیا اور طے کیا گیا، ایک زندہ لڑکے کو تیار کیا گیا کہ ہم تیرے کو جنازے پر بٹھا کر کے لٹائیں گے، اور جب اشرف سمنانی کہیں گے اللہ اکبر تو بولی آنا، کیسا والی ہے، ہم مذاق اڑائیں گے۔ حضرت مقبول اپنی گدڑی سی رہے تھے، کچھ لوگ پہنچے، حضور ایک جنازہ ہو گیا، پڑھا دیجیے۔ بولا زندوں والا پڑھاؤں یا مردوں والا؟ کہا حضور زندوں کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں۔ کہا تو چلو ٹھیک ہے۔ مخدوم صاحب نے کہا اللہ اکبر، اٹھتا ہی نہیں، سلام پھیر دیا، اٹھتا ہی نہیں، واقعی وہ مر گیا۔ تو ڈرو مخدوم سمنانی کے فیضان سے، ان کے عدل سے، ان کی طاقت اور روحانی توانائی سے۔
تو جس میں نبی کا نور ہو، علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، محدث اعظم کی تربیت ہو، جلالۃ العلم کی تدریس ہو، شمس العلماء کا درس ہو، اور پیر کامل سرکار کلا کی خلافت و نیابت و پایت ہو، اسے دنیا شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام کی ذات میں سرکار کلا کی احتیاط بھی ہے، محدث اعظم کی خطابت بھی ہے، مجدد اعظم کا تحقیقی رنگ بھی ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا، آج ہم انہی خدمات کا گولڈن جبلی کی صورت میں شکرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جانشینی تو ہر خانقاہ میں ہے، لیکن ایسا جانشین صرف محدث اعظم کے گھر میں۔ اور ایک بات اور، ہمیشہ چننے والے پہ نظر رکھنا۔ شیخ الاسلام کو چنا ہے محدث اعظم نے، تو عزیز القدر مولانا حسن عسکری کو چنا ہے شیخ الاسلام نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انقلاب شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم۔ 50,000 40,000 30,000 مولوی اکٹھا ہو کر کسی کی جڑ کاٹنے پر آ جائے تو وہ بچے گا؟ لیکن شیخ الاسلام اور ہاشمی کی مخالفت پوری دنیا میں کی گئی، لیکن جڑ تو جڑ غیر ضروری بال بھی نہیں بیٹا کر سکے، وہ ہمیں خود کرنا پڑا۔ تو 50,000 لوگ شیخ الاسلام کی عظمت کو للکارے تو گلا ان کا بیٹھ جائے اور درجہ ان کا بلند ہو جائے۔ نبی نے چنا غوث اعظم کو احتیاط کرنا بولنے میں، محدث اعظم نے چنا ہے مدنی میاں کو احتیاط کرنا بولنے میں، حسن عسکری کو چنا ہے شیخ الاسلام۔ ہمیں جس کی تقریر میں غلطی نہ ہو، جس کی تحریر نے خطا نہ کیا ہو، اس کے فیصلے میں کہاں سے غلطی ہوگی؟ لائن پکڑ کے چلنا، رستے میں بہت سارے بیوپاری مل جاتے ہیں، اپنی لائن نہ چھوڑنا۔ کل محدث اعظم، آج شیخ الاسلام، کل مولانا حسن عسکری، یہی لائن ہے، یہی لائن ہے، ان کا ہاتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ دیکھنا پڑے گا صرف رسول کا اشارہ صحابہ سمجھ جائے، صرف اشارہ، رسول نے صرف اشارہ کیا تھا، ابو بکر تم نماز پڑھو، تو رسول کا اشارہ سارے صحابہ سمجھ گئے اور تم شیخ الاسلام کی تحریر نہیں سمجھ رہے؟ شیخ الاسلام کی خوبی اور جو اپنے جانشین، اپنے ولی عہد کے لیے وہ نہیں کی ہے، مگر خود ان کی ایک صفت منفرد ہے۔ میں جتنی خانقاہوں میں خلیل، اطہر، جتنی خانقاہوں میں گیا، مجھے وہاں پتا یہ سجادہ نشین ہے اور یہ آنے والا ولی عہد ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ ولی، ہاں جی ہاں، رجسٹری کرا دی، ہم نے اپنی وصیت کی نامزدگی کی رجسٹری کرائی ہے۔ یہ رامپور میں بھی تو ہے یار، ہاں کیوں نہیں کرتا؟ بریلی میں بھی تو ہے رجسٹری کی۔ حجت الاسلام نے ابراہیم رضا اور ریحان رضا کے نام رجسٹری کیا، چلتی کی نہیں؟ یہ گجرات میں نہیں چلتا کہ خانقاہ کا سرجنرل رشید اپنے بال والے کو رجسٹری کرتا؟ ابے یہ بغداد میں بھی ہے، کلیئر میں، جہاں جہاں خانقاہ کلیئر میں ہے کہ نہیں وہ تو سرکاری ہے، لیکن جہاں جہاں اپنی خانقاہیں ہیں سب نے اپنے جانشین کو نامنیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے کہ نہیں؟ رجسٹری کراتے ہیں۔ لیکن محدث اعظم کا اپنے پریوار پر اتنا بھروسہ، اور شیخ الاسلام
سب کی آنکھوں کا تارا کہ رجسٹری کیے بغیر جانشین بنا دیا. کسی عدالت میں رجسٹری محدث اعظم نے نہیں کی. بس کہتے رہے میرے بعد مدنی، میرے بعد میرا مدنی، میرا مدنی. مدنی میں 100 بار کہیں میں محدث اعظم کا ہوں وہ رنگ نہیں آئے گا. ایک بار محدث اعظم کہہ دے میرا مدنی، میرا مدنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو پورا مدنی نہیں ہوں، صرف داہنا بازو ہوں. آؤ پنجا لڑا کے دیکھ لو. اور جب ہاتھ کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، بمبئی اترا، وہاں پھر تقریر کرو. لگتا ہے مخدوم صاحب کوئی ہمارے لیے تعطیل کا دن رکھتے ہی نہیں. تقریر وہاں کیا، رات بھر جاگا، فجر میں چل پڑا، یہاں آیا. ہمیں میں تھکا ہوا ہوں. یہ تھکی ہوئی تقریر ہے. کل دیکھنا مکمل، مفصل، مدلل اور فائنل، جس کے بعد کوئی ایسا بچہ گجرات میں نہیں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور کل کی تقریر کو وہ چیلنج کر سکے. تو مجھے آج آرام کرنے دو، کل میں فائنل میچ دکھا دوں گا. کون ہے محدث اعظم اور کون ہے رئیس المحققین.